آپ کو پتا ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ان کے جو انٹر پارٹی الیکشن کے حوالے سے الیکشن کمیشن نے ان کو کالعدم قرار دے دیا، پشاور ہائی کورٹ نے بحال کیا، سپریم کورٹ نے پھر کہا نہیں یہ غلط فیصلہ ہے، تو بغیر بلے کے ان کو جانا پڑا، بینگن، چمٹا، آپ کو پتا ہے جوتے اور پتہ نہیں کیا کیا ان کے پاس نشانات ان کو لے کے جانا پڑا۔ دوبارہ انہوں نے اپنا انٹر پارٹی کا جو الیکشن اناؤنس کیا، تمام اخبارات کے اندر ٹی وی شی وی سب کچھ پبلسائز کیا انہوں نے۔ اب جو لیٹسٹ خبر ہے قمر دل شاہ صاحب وہ یہ ہے کہ اگین بیرسٹر گوہر صاحب بلا مقابلہ ان کے ہو گئے ہیں، جو ہے جنرل سیکرٹری کے لیے عمر ایوب صاحب ہو گئے ہیں، پنجاب سے ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ بلا مقابلہ ہو گئی ہیں، اور اسی طرح خیبر پختونخوا میں آج کے ان کے جو نئے وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے ہیں علی مین گنڈا پور صاحب وہ ہو گئے ہیں، سندھ سے علیم عادل صاحب، اور لیکن ابھی بلوچستان میں 3 لوگ ہیں جو ایمن خان صاحب ہے، داؤد شاہ صاحب ہیں اور منیر احمد صاحب ہیں۔ یہ ہوگا 3 مارچ کو مقابلہ، اور اس کے بعد یہ اناؤنس ہو جائے گا۔ واضح ہے کہ اب یہ لوگ آ جائیں گے، تو سوال آپ سے یہ ہے کہ نیشنل اسمبلی کے اندر اور باقی جو ایوان ہیں صوبائی سنی اتحاد کونسل کو پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ لوگوں نے جوائن کر لیا ہے، تو اب یہ الیکشن اگر ایکسیپٹ ہو جاتا ہے، امید تو یہی ہے کیونکہ انہوں نے لوازمات سارا پورے کرنے کی کوشش کی ہے جو بھی سارے کے سارے ہیں، اس کا اثر جو پارلیمانی سیاست کے اوپر کیا پڑے گا؟ کیا پی ٹی آئی دوبارہ اپنے آپ کو ریکلیم کر پائے گی وہ ہاؤس کے اندر، یا وہ اس طرح کوئی قانونی نقطہ موجود ہے، یا پھر سنی اتحاد کونسل کا حصہ ہی وہ رہیں گے، اتحاد میں ہو جائے گا؟ آپ کو کیا صورت بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ جناب، انٹرا پارٹی الیکشن کروانے کے بعد جب الیکشن کمیشن آف پاکستان انٹرا پارٹی الیکشن کو اپنے ریکارڈ کا حصہ بنا لے گا، تو پھر یہ انٹرا پارٹی الیکشن کا جو ریکارڈ کا حصہ بن گیا تو تحریک انصاف ایک پارلیمانی پارٹی کی حیثیت سے قومی اسمبلی میں آ جائے گی، وہ اس لحاظ سے کہ ابھی جو بائی الیکشن ہونے ہیں جو 15-20 سیٹوں پہ ہے، صوبائی اسمبلی ہے، قومی اسمبلی ہے، اس سیٹوں پر یہ اپنے باقاعدہ اسی نشان پر، انتخابی نشان بیٹ پر یہ انتخابات میں حصہ لے سکیں گے، اور اگر یہ چند سیٹوں پر بائی الیکشن میں کامیاب ہو کر پارلیمنٹ میں قومی اسمبلی میں آ جاتے ہیں تو وہاں ان کی حیثیت ایسی ہوگی جیسے اس وقت پاکستان پیپل پارٹی اور پاکستان پیپل پارٹی پارلیمنٹیرین، پاکستان پیپل پارٹی پارلیمنٹیرین کو یہ سمجھے کہ وہ سنی اتحاد کونسل کی حیثیت اختیار کر گئی ہے، اور پاکستان پیپل پارٹی جو ہے وہ تحریک انصاف کی حیثیت سے سامنے آ جائے گی۔ اب دیکھو نا، قومی اسمبلی میں 2 پارٹی ہیں، پاکستان پیپل پارٹی بلاول زرداری صاحب اس کے چیئرمین ہیں، اور پاکستان پیپل پارٹی پارلیمنٹیرین کے چیئرمین آصف علی زرداری ہیں۔ اب ان حالات کو انہوں نے آپس میں اتحاد کیا ہوا ہے، الیکشن کمیشن پاکستان کے ریکارڈ کے مطابق ان کا اتحاد ہے۔ اسی طرح یہ بھی پاکستان تحریک انصاف پارٹی جب قومی اسمبلی میں آ جائے گی، پارلیمنٹ میں آ جائے گی، تو پھر یہ ان کا سنی اتحاد کونسل کے ساتھ ایک اتحاد ہو جائے گا، یہ باقاعدہ پارلیمنٹ کا حصہ بن جائے گی۔ لیکن سنی اتحاد کونسل میں جو 92 کے لگ بھگ قومی اسمبلی کے اراکین گئے ہیں، صوبائی اسمبلی میں گئے ہیں، خیبر پختونخوا میں حکومت بن گئی ہے سنی اتحاد کونسل کے نام سے، تو یہ تحریک انصاف میں نہیں جا سکیں گے، پھر وہاں فلور کراسی کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ لیکن بہرحال ایک اتحاد رہے گا اور پاکستان تحریک انصاف کا ہی چلے گا پلیٹ فارم ہر جگہ، جیسے اس وقت اپنے بلاول زرداری پاکستان پیپل پارٹی کے نام سے ہی اپنی جو ہے سیاست کر رہے ہیں۔ بالکل سمجھ آ گئی۔ چلتے ہیں اصل ایشو کی طرف۔ قمر شاہ صاحب، وہ ریزرو سیٹوں والا معاملہ ہے، آپ نے بھی الیکشن کمیشن کو بڑا عرصہ ہیڈ کیا ہے، اس کی انٹرنل ورکنگ کے حوالے سے آپ کافی جانتے ہیں، کیا وجہ بن رہی ہے کہ الیکشن کمیشن اتنی دیر لگا رہا ہے؟ فیصلہ جو بھی ہے جس کے حق میں جانا ہے، اگر وہ سیٹیں آپ نے باقی پارٹیز کو دینی ہیں وہ دے دیں، سنی اتحاد کونسل کو دینی ہے ان کو دے دیں، اگر خالی رکھنی ہے، کچھ جو قانونی ماہرین ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ خالی بھی رکھ دیں لیکن کسی کو نہ دیں، اور موجودہ صورتحال میں کسی کی بنتی بھی نہیں ہے، تو کیا وجہ بن رہی ہے کہ اتنی دیر کیوں ہو رہی ہے؟ دراصل یہ پہلی تجربہ نہیں ہے الیکشن کمیشن پاکستان کا، ہمیں بڑی حیرانگی ہو رہی ہے کہ یہ جو اپنے خواتین کا اور منارٹی کی نشستوں کا ابھی تک فیصلہ نہیں آیا، یہ 10 یا 12 دن سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے۔ لیکن اصولی طور پہ دیکھا جائے تو ہم الیکشن کمیشن کے ریکارڈ میں اپنے سابق چیف الیکشن کمشنر سردار رضا صاحب نے فیصلہ دیا تھا بلوچستان عوامی پارٹی کے حوالے سے کہ 3 نشستیں خواتین کی مل گئی تھی، تو وہ تو فیصلہ الیکشن کمیشن کا ایک اہم فیصلہ ہے، کیونکہ سردار رضا صاحب ایک معمولی آدمی نہیں تھے، وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے سینئر 3 جج تھے، تو انہوں نے اس کا فیصلہ لکھا تھا۔ اب یہ بھی الیکشن کے پاکستان اس پہ غور و خوض کرنا ہے، یا ان کے 4 ممبر ہیں، چیف الیکشن کمیشنر ہیں، اب اتنی جو بلا وجہ تاخیر ہو گئی ہے، اس کو آج اس کا قومی اسمبلی میں بھی بڑا ذکر آیا،
اور ان کے عامر ڈوگر صاحب نے بھی اس پر بڑا شدید احتجاج کیا. تو بالکل زیادہ ہے کہ وہ سن رہے تھے سردار ایاز صادق صاحب بھی. تو یہ ساری چیزیں بھی تو اسمبلی میں بھی آ گئی. اب الیکشن میں پاکستان کو چاہیے کہ فوری طور پر اپنا فیصلہ صادر کرے, جیسے بھی کرے سیکشن 104 کے تحت جو بھی ان کے دل پہ, جو بھی ان کے ذہن پہ آ رہا ہے, وزڈم آ رہی ہے, تو وہ فیصلہ کر دیں. ورنہ یہ جتنا زیادہ بدگمانیاں پیدا ہوتی جائیں گی. اور اب میرا خیال یہ ہے ذاتی طور پر تجربے کی بنا پر, جو اتنی دیر ہو گئی ہے تو ممکن ہے کہ سنی اتحاد کونسل کی جو درخواست ہے ریزرو سیٹ کے بارے میں, اس کے بارے میں کوئی صحیح فیصلہ آنے والا ہے, اور وہ ممکن ہے کہ فیصلہ پوزیٹیو آئے. اسی لیے اب اگر فیصلہ نیگیٹو آیا تو سپریم کورٹ آف پاکستان میں پوچھے کہ جناب آپ نے اس فیصلے کو نیگیٹو ہی کرا تو 10 دن پہلے کر دیتے. تو یہ ساری چیزیں بھی سپریم کورٹ میں بھی جانی ہیں. اگر فیصلہ نیگیٹو آیا تو اگر یہ فیصلہ پوزیٹیو آیا تو پورے پاکستان کی سیاست پر اس کا بڑا گہرا اثر پڑے گا, اور جہاں جہاں کی ناراضگیاں ہیں یا اداسیاں ہیں یا پریشانیاں ہیں تحریک انصاف کے حامیوں کی, وہ ختم ہو جائے گی. تو یہ سارے معاملات کو دیکھتے ہوئے نظر یہ آنا چاہیے کہ فیصلہ جو ہے اس وقت بڑے اچھی مفاہمت کی بحث چل رہی ہے, اور سردار ایاز صادق کی تقریر نے بڑا شاندار اچھا انہوں نے ایک روشن خیال انہوں نے اپنا ایک خطاب کیا ہے. تو یہ ساری دیکھتے ہوئے میں الیکشن کمیشن پاکستان کو بھی سردار ایاز صادق کے سپیچ کو دیکھتے ہوئے کہ ہم نے سب کے ساتھ لے کے چل رہے ہیں, ہم نے سب کی عزت کرنی ہے. بالکل صحیح فرما رہے ہیں. میرے ساتھ حسن ایوب بھی ہیں اور حیدر نقوی صاحب بھی ہیں. جی بالکل صحیح فرما رہے ہیں. میرے ساتھ حسن ایوب ہیں اور حیدر نقوی. کوئی کامنٹ اور سوال پوچھنا ہے؟ کامنٹ تو سر یہ ہے کہ دیکھیں الیکشن کمیشن نے جو فیصلہ کرنا ہے وہ تو قانون کے مطابق کرنا ہے نا. وہ ناراضیاں دیکھنا یا ملکی جو حالات ہے پارلیمنٹ کے اندر کہ جی ہم نے ان کو جو ہے اکٹھا کرنا ہے, سب کچھ کرنا ہے, تو یہ معاملات اور چیزوں کو دور کرنا ہے, تو یہ چیزیں نہیں. کوسچن تو سر یہ ہے, قمر دلشاد صاحب یہ فرمائیے گا, سنی اتحاد نے بطور جماعت شاید الیکشن میں اپنے سمبل کے ساتھ الیکشن کنٹیسٹ نہیں کیا, اور اگر نہیں کیا تو کیا الیکشن کمیشن کی جانب سے یہ فیصلہ بھی آ سکتا ہے کہ جو انڈیپینڈنٹس ہیں جنہوں نے جوائن کیا ہے سنی اتحاد کو, وہ سنی اتحاد کے بجائے انڈیپینڈنٹ ہی جو ہے وہ کنسیڈر ہوں گے, اور اس وجہ سے ان کو مخصوص نشستیں بھی نہیں مل سکتی؟ کیا پاسبلٹی ہے اس بات کی؟ یہ سوال مجھ سے کر رہے ہیں؟ جی آپ سے کر رہا ہوں. جی یعنی میں تو اپنا پوائنٹ پیش کر دیا ہے کہ ظاہر ہے کہ اس وقت اس قدر شدید جو ہے اب جو ہو رہا ہے فارم 45 47 کی جو آپس میں بہت زیادہ آپس میں کشیدگی پیدا ہو رہی ہے, بدگمانیاں پیدا ہو رہی ہیں, تو اگر یہ فیصلے جلدی جلدی آنے شروع ہو جائیں تو یہ پھر اس کے تمام لوگوں کے ذہن سے سارے خطرات خدشہ ختم ہو جائے گا. اور دوسری بات یہ جب الیکشن ٹریبونل کا جو تقرر ہو جائے تو پھر اس کی ری کاؤنٹنگ نہیں ہوتی. اب اگر الیکشن کمیشن پاکستان نے اپنا الیکشن ٹریبونل کا اناؤنس کر دیا ہے, جلد مقرر کر دیے ہیں, تو اب کوئی ری کاؤنٹنگ کی کوئی درخواست دے گا تو وہ جائے گی الیکشن ٹریبونل میں. جیسے میں یہ بھی پوچھ رہا تھا, میں سر یہ نہیں ہوتی ری کاؤنٹنگ کا فیصلہ نہیں ہوتا, عام طور پر وہ جاتا ہے الیکشن ٹریبونل میں جاتا ہے. ہاں اگر کوئی بہت زیادہ بدنظمی پیدا ہو گئی ہے تو اس کے اوپر الیکشن کمیشن سیکشن 9 کے تحت کارروائی کرنے کا مجاز ہے. وہ 45 دن دیے گئے ہیں الیکشن کمیشن پاکستان کو. اگر کوئی بے قاعدگی بے ذات کے سامنے آتا ہے. سر میرا معذرت کے ساتھ میرا سوال اور تھا, آپ شاید میرا سوال سمجھ نہیں سکے, میں نے سوال ریپیٹ کر دیتا ہوں. میرا سوال یہ تھا کہ سنی اتحاد نے بطور جماعت الیکشن میں حصہ نہیں لیا, اگر نہیں لیا, میرے خیال کے مطابق تو نہیں لیا, تو وہ وداؤٹ سمبل الیکشن لڑا تھا انہوں نے. جو ان کے جو منتخب ہوئے ہیں رکن وہ بھی انڈیپینڈنٹ ہیں. اگر الیکشن میں حصہ نہیں لیا تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. وہ الیکشن کمیشن کا تو رجسٹرڈ پارٹی ہے, ان کے پاس انتخابی نشان بھی رجسٹرڈ ہے پارٹی. تو وہ پارلیمانی پارٹی جو نہ ہو تو اس کو جوائن کر سکتے ہیں. پارلیمانی سیاست پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا. دیٹ از سم تھنگ وچ الیکشن کمیشن. کمل شاہ صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. حیدر نقوی صاحب آپ کوئی کامنٹ کر سکتے ہیں؟ جو میں ایک چھوٹا سا بس کمنٹ کرنا چاہوں گا. پہلے تو میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں جو تحریک انصاف کے عہدیدار جیتے ہیں ان کو. دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے کئی سال پہلے یہ خواب دیکھا تھا کہ وہ بار بار پاکستان کے بلا مقابلہ وزیر اعظم منتخب ہوں. وہ تو شاید پارٹی میں بلا مقابلہ منتخب ہونے کی جو روایت پڑی ہے شاید اب یہ مسلسل چلتی رہے گی. اس کے ساتھ ایک بات اور, جس پارٹی میں بھی بلا مقابلہ منتخب ہونے کی روایت ہے اس میں جو لوگ جیتتے ہیں بلا مقابلہ وہ کسی بھی عامر سے, کسی بھی ڈکٹیٹر سے زیادہ بڑے عامر اور ڈکٹیٹر ہیں. یہ ختم ہونا چاہیے. آپ اس کا مطلب ہے آصف زرداری صاحب کو, آپ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو, آپ نام آپ کسی کا بھی لیں, نواز شریف صاحب کو, آپ جمہوری پارٹیوں جو ہے شہباز شریف صاحب کو, آپ جمہوری پارٹیوں میں بلا مقابلہ نہیں. دیکھیں اگر وہ پارٹی کا حق ہے نا, پارٹی کسی کو بھی کر سکتے. میرے خیال میں یہ تھوڑا سا ہارش کامنٹ ہے کہ وہ کسی بھی بڑے سے جمہوری پارٹیوں میں بلا مقابلہ منتخب ہونا اچھی روایت نہیں. آپ کی